وسلم دائما أبدا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. السلام علیکم ناظرین. ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور یہ پی ٹی وی کا اعزاز ہے کہ ربیع الاول کے یہ ایام ہر روز ایسے منائے جاتے ہیں کہ جیسے آج میلاد النبی ہو. ناظرین کرام، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اپنی نسبت رکھتے ہیں، اور وہ نسبت کیا ہے؟ نسبت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اور یہ اتنی بڑی نسبت ہے، اتنی بڑی نسبت ہے کہ ناظرین کرام، یہ نسبت ہمیں تمام امتوں سے ممتاز کرتی ہے، اور یہی نسبت ہمیں تمام کائنات کے انسانوں میں توقیر عطا کرتی ہے، اور یہی نسبت ہمیں روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے گی. ناظرین کرام، اس نسبت کے کچھ تقاضے ہیں. ہم نے ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں بالخصوص اور بالعموم ہر روز گاہے بگاہے سیرت کا مطالعہ بھی کرتے ہیں. ہم نعت پڑھتے بھی ہیں، نعت سنتے بھی ہیں، ہم محافل بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی بیان ہوتی ہے، آپ کے محاسن بھی بیان ہوتے ہیں، آپ کے خد و خال بھی بیان ہوتے ہیں، آپ کی سنت کا بیان بھی ہوتا ہے. لیکن ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کتنی ہوتی ہے اس میں. ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب آج ہمیں ڈھونڈنا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنی بڑی نسبت ہمیں حاصل ہے جو تمام امتوں سے، تمام انسانوں میں ہمیں ممتاز کرتی ہے، تو آج اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نسبت کے تقاضے کیا ہیں. ناظرین کرام، اس نسبت کے 3 بڑے تقاضے ہیں. سب سے پہلا تقاضا یہ ہے اس نسبت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی و اولادی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہماری اولادیں آپ پہ قربان، دنیا و مافیہا کی ہر چیز آپ پہ قربان. نسبت کا سب سے پہلا بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے ہمیں والہانہ محبت ہونی چاہیے. کتنی محبت ہونی چاہیے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ارشاد عالیہ میں بیان کر دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ لوگوں سن لو، اس وقت تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تمہیں مجھ سے اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے. ناظرین کرام، یہاں ماں باپ بھی آتے ہیں، اولاد بھی آتے ہیں، ان سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہونی چاہیے. اور اس کا نمونہ اگر ہم نے دیکھنا ہے تو غزوہ بدر ہے. ناظرین کرام، غزوہ بدر میں صحابہ اکرام آپ پر فدا ہونے والے، آپ پر مر مٹنے والے، آپ کے ایک اشارہ ابرو پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے آپ کے ساتھ ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار اور یار مزار، وہ بھی غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی کے طور پر آپ کے خیمے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ کا سکا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، ابھی وہ اس غزوے میں دشمن کی فوج کے ساتھ تھے اور لڑ رہے تھے. اور جب بدر میں فتح نصیب ہوئی تو بعد میں
عبد الرحمن بن ابی بکر جو بعد میں ایمان لا کر رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، ایک دن کہنے لگے ابا جان جب آپ بدر کے مارکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے ساتھ کھڑے تھے تو کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ میرے ہاتھ میں جو تیر تھا وہ آپ کی طرف پیوست ہونے لگتا تھا، لیکن ابا جان میں نے آپ کو ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو جواباً ارشاد فرمایا، بیٹے تم نے تو مجھے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، رب کعبہ کی قسم اگر میں اس فوج میں لڑ رہا ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں ہوتا اور تم مخالف فوج میں ہوتے تو بیٹا وہی تیر اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت۔ تو اتنی محبت ہونی چاہیے ہمیں آپ کی ذات کے ساتھ۔ ہم صرف زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں آپ سے عشق کا، آپ سے محبت کا، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے فکر و عمل میں کتنی آپ کی محبت غالب کرتے ہیں؟ ہم کون سے وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو محبوب تھے اور کون سے ایسے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ کی محبت میں جو آپ کو ناپسند تھے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ناظرین کرام، اس نسبت کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہمیں والہانہ عقیدت ہونی چاہیے۔ عقیدت ناظرین کرام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے سامنے جھک کر رہنا، جھک کر کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر عجز و نیاز کے ساتھ کھڑے ہونا، ہم اس کو عقیدت سمجھتے ہیں۔ لیکن عقیدت کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ یہ بھی عقیدت ہے جو میں نے بیان کی ہے ابھی کہ کسی کے ادب میں، احترام میں جھک کے رہنا، کھڑے ہونا اور عزت و اکرام کرنا، یہ بھی عجز و انکساری بھی ہے اور عقیدت بھی ہے۔ لیکن عقیدت کا جو مادہ ہے، جو سورس ہے، جو ماخذ ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے عقد۔ اور عقد کسے کہتے ہیں؟ ایک غیر متزلزل ٹائی، ایک معاہدہ، ایک وعدہ۔ ہم نکاح کو عقد کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اتنا بڑا معاہدہ ہوتا ہے، اتنا بڑا معاہدہ ہوتا ہے کہ غیر متزلزل ہوتا ہے، نازک بھی ہوتا ہے اور مضبوط بھی بہت ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے پھر اولاد جنم لیتی ہے، اسی معاہدے کے ذریعے سے۔ تو ناظرین کرام، عقیدت کا جو میں نے عرض کیا مادہ جب مصدر جو ہے وہ عقد ہے، اور عقد کے لفظی معنی بھی یہی ہے کہ گرہ لگائی ہوئی چیز، سیلڈ، گرہ لگا دی گئی۔ اور اسی طرح سے اسی لفظ کی معنویت ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے آپ کی نسبت کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ سے ہمیں اتنی عقیدت ہونی چاہیے، اتنی عقیدت ہونی چاہیے، اتنی عقیدت ہونی چاہیے کہ جو آپ نے اپنے دین کے ذریعے سے، دین اسلام کے ذریعے سے، اپنی شریعت کے ذریعے سے جو تعلیمات ہمیں دے دی ہیں، ہم اس کو من و عن تسلیم کر لیں۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس میں 1 انچ بھی آگے یا پیچھے ہو سکیں۔ یہ آپ سے عقیدت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم زبانی عشق کا تو دعویٰ کریں لیکن آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نہ مانیں، آپ کی بات کو نہ مانیں، آپ کی ہدایت کو نہ مانیں، آپ کی نصیحت کو نہ مانیں، یہ کوئی نہ محبت ہے نہ عقیدت ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی ولادت با سعادت ہوئی تو ایک رنگ و نور کا سما تھا، ایک خوشیوں کا سما تھا، راحت کا سما تھا، مسرتوں کا سما تھا، شادمانیوں کا سما تھا۔ اور اس سمے کے دوران آپ کا سکا چچا ابو لہب، یہ کون تھا؟ ناظرین کرام، یہ وہ چچا تھا کہ جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی تو اس چچا نے خوشی میں کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ میں خوشی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के वफ्द के हमरा मुलाकात हुई है। ऐसा बताना है ISPR का। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वफ्द के हमरा मुलाकात हुई है। इमरान मनसब हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मजीद तफसीलात उन्हीं से लेंगे। जी इमरान मनसब, आगाह कीजिएगा, अहम मुलाकात हुई है। सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमद अल रुबैली की क़यादत में आला सतही फौजी वफ़द ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बड़ी अहम मुलाकात की है। और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफा और सलामती के अमूर समेत दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी अरब के आला सतही वफ़द ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया है और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से भी सऊदी वफ़द ने अहम मुलाकात की। और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि ये सऊदी वफ़द जो है इससे पहले एयर चीफ से और नेवल चीफ से भी अहम मुलाकातें कर चुका है। जी बहुत शुक्रिया इमरान मनसब खाब तफसीलात से आगाह करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफा और सलामती के उमूर समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी अरब के आला सतह के वफ़द ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया है और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से भी सऊदी वफ़द की मुलाकात हुई है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। माथा भी चूमा होगा, गले भी लगाया होगा, प्यार भी किया होगा, मोहब्बत भी की होगी, लेकिन जब वही भतीजा जिसको अल्लाह ने अपना रसूल बना दिया और रसूल बनाने के बाद आपको हुक्म दिया व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन कि ऐ मेरे नबी अपने रिश्तेदारों को बुलाएं और उनको मेरी नाफरमानी के खौफ से डराएं, उनको दावत ईमान और दावत खैर दें, उनको तौहीद के परचम के तले लेकर आएं। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़रीन किराम अपने रिश्तेदारों को, अकारिब को बुलाया और उनको बुलाकर ये कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं, तो ये वही चचा अबू लहब जिसने आपकी विलादत बासादत की खुशी में अपनी लौंडी सवैबा को आजाद किया था और खुशियां मनाई थीं और मोहब्बत का इजहार किया था, पत्थर उठाकर मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इसने जो ही इसने अपना हाथ बढ़ाया आपको पत्थर उठाकर मारने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाज़रीन किराम कुरान करीम की एक ही वाहिद बद्दुआ पर मबनी आयत है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ अबी लहब तेरे हाथ टूट जाएं, तूने मेरे नबी को मारने के लिए पत्थर उठाना चाहा। अब नाज़रीन किराम यहां से आप अंदाजा कीजिए, मोहब्बत एक तरफ, लेकिन मोहब्बत वो कबूल है जिसमें अकीदत और इताअत होगी, वरना जुबानी मोहब्बत के दावे कबूल नहीं हैं। क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के सके चचा को बद्दुआ दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ अबी लहब तेरे हाथ टूट जाएं, शल कर दिए हाथ, हालांकि सका चचा था। यहां से नाज़रीन किराम हमें एक और भी सबक मिलता है आपकी अकीदत के बारे में कि अल्लाह के यहां इस निस्बत के तहत जो हमें हासिल है बहसियत उम्मती, हसब नसब कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हसब नसब हैसियत रखते होते तो अल्लाह नबी के सके चचा को नाफरमानी के तौर पर बद्दुआ पर मबनी ये आयत कलामुल्लाह में नाजिल ना करते। क्या इरशाद है, हसब नसब नहीं, हमें आपकी मोहब्बत और अकीदत चाहिए, हमें आपकी अकीदत चाहिए, हमें आपकी इताअत चाहिए, हमें वालिहाना नबी करीम के साथ वाबस्तगी चाहिए। जो इख्तियार करेगा हमें महबूब है, जो नहीं इख्तियार करेगा वो कोई भी हो हमें कबूल नहीं है। नाज़रीन किराम ये है आपकी निस्बत का दूसरा तकाजा। सबसे पहले वालिहाना मोहब्बत होनी चाहिए आपके साथ, फिर वालिहाना अकीदत होनी चाहिए। अकीदत से मुराद आपकी लाई हुई शरीयत की इत्तिबा, इस कदर इत्तिबा कि हम उसमें एक इंच भी, जर्रा बराबर भी हम इख्तियार ना रखें कि मैं अपनी मर्जी कर लूं। जो आपकी मर्जी वही हमारी मर्जी।
ناظرین کرام، اس نسبت کا تیسرا تقاضا کیا ہے؟ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ محبت کے ساتھ عقیدت، اور عقیدت کے بعد اطاعت ہونی چاہیے آپ کی، والہانہ اطاعت ہونی چاہیے۔ صرف محبت کافی نہیں ہے، صرف عقیدت کافی نہیں ہے، اطاعت و اتباع ضروری ہے۔ اطاعت آپ کے حکم کی اور اتباع آپ کے نقش قدم کی، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ہمارے لیے۔ آپ نے جو حکم دیا اس کو مان لیا، یہ اطاعت ہے، اور آپ نے جیسے ایکٹ کیا، جیسے آپ نے پریکٹس کی اپنے روز و شب میں، ان کو اسی طرح سے اپنا لینا، یہ اتباع ہے۔ اور اتباع کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ناظرین کرام اپنے صحابہ کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے، اور جب چہل قدمی کر رہے تھے تو بہت سارے صحابہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے تھے، اور آپ دلہے کی طرح درمیان میں چل رہے تھے۔ اور اسی دوران ناظرین کرام آپ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جرنیل صحابہ، وہ بھی آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا ناظرین کرام، جب صحابہ آپ کے ساتھ چلتے تھے نا، اتباع کا عالم یہ تھا کہ صحابہ آپ کے پاؤں مبارک کو دیکھ دیکھ کر اپنے قدم اٹھاتے تھے۔ جب نبی کریم دایاں پاؤں اٹھاتے تھے، صحابہ بھی دایاں پاؤں اٹھاتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بایاں قدم اٹھاتے تھے تو صحابہ بھی ان کو دیکھ کر بایاں قدم اٹھاتے تھے۔ یہ ہے اتباع، نقش قدم کو فالو کرنا۔ اور پھر صحابہ یہ بھی دیکھتے تھے نبی کریم کتنا قدم اٹھاتے ہیں، اتنا اٹھاتے ہیں، صحابہ بھی اتنا۔ جیسے ہماری فوج ہے، کبھی آپ ان کی پریڈ دیکھیں، بالکل ایکوریٹلی قدم اٹھتے ہیں اور رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ رکھتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے، ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے، اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے تھے۔ ناظرین کرام، اسی دوران جب نبی کریم چہل قدمی کر رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک نالی سی آ گئی۔ جب نالی آ گئی تو نبی کریم نے اپنے قدم کو بڑا کر کے اس نالی کو عبور کر لیا۔ نالی کو عبور کر لیا، صحابہ نے بھی عبور کر لیا۔ تھوڑا سا آگے گئے تو آپ نے اپنے پہلو میں دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ادھر ہیں، دائیں میں ہیں، نہ بائیں میں ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے، کہا عمر کہاں ہے؟ صحابہ سے پوچھا عمر کہاں ہے؟ تو نظر نہیں آئے دائیں بائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت والی آنکھوں سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے۔ آپ نے بلا کر ارشاد فرما کر کہا عمر پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ اور حضرت عمر چپ ہیں۔ پھر کہا عمر پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ آپ پھر بھی چپ ہیں، خاموش ہیں، صدمہ ہے ایک اندر۔ تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عمر پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کہا یا رسول اللہ کیا بتاؤں؟ میں جب سے آپ کے ساتھ چل رہا تھا آپ کے پاؤں کو دیکھ دیکھ کر اٹھا رہا تھا۔ یا رسول اللہ جب آپ دایاں پاؤں اٹھاتے تھے میں بھی دایاں پاؤں اٹھاتا تھا، جب آپ بایاں پاؤں اٹھاتے تھے میں بھی بایاں پاؤں اٹھاتا تھا۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، جب آپ نے اس نالی کو عبور کیا تھا نا تو میری نظر کہیں خطا ہو گئی تھی، میں دیکھ نہیں سکا کہ اس کو عبور کرتے ہوئے آپ نے پہلے دایاں قدم اٹھایا تھا یا بایاں اٹھایا تھا۔ اب میں مخمصے میں پڑ گیا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں اس کو عبور کرتے ہوئے کون سا قدم پہلے اٹھاؤں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئے۔ کہا عمر اتنی مجھ سے محبت کرتے ہو، آؤ مجھے گلے لگا لو، آؤ مجھے گلے لگ جاؤ۔ آپ نے گلے لگایا، حضرت عمر کا ماتھا چوما، اور ماتھا چوم کے کہا کہ ہاں یہ اتباع ہے۔ ناظرین کرام اب ذرا ہم غور کریں اپنے سینوں میں جھانک کر، ہم نبی سے محبت کتنی رکھتے ہیں، ہم آپ سے عقیدت کتنی رکھتے ہیں، ہم آپ کی اطاعت کتنی کرتے ہیں۔ آج ہمارے لیے کیا درس ہے اس ربیع الاول کا، آپ کی سیرت طیبہ کا؟ ناظرین کرام پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح جس طرح صحابہ نے، میں نے آپ کے سامنے نمونے رکھے ہیں، آپ سے والہانہ محبت کی، ہم بھی اسی طرح آپ سے محبت کریں، ماں باپ سے زیادہ کریں۔ ناظرین کرام میں نے عرض کیا زبانی دعویٰ کرتے ہیں آپ سے محبت کا، اصل تو محبت اطاعت کے ساتھ ہے۔
اصل محبت اطاعت کے ساتھ ہے۔ آج افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، میں اپنی قوم کو یہ سیرت کا پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے فکر و عمل میں سیرت کو شامل کریں۔ آپ کی اطاعت ہمارے اوپر لازمہ ہے۔ ہم اپنے روز و شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کو اپنے فکر و عمل کی تطہیر کرنے کے لیے اس طرح سے شامل کریں۔ ہم ناراض ہوتے ہیں کسی سے، برا بھلا کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ناراض ہوتے تھے؟ ایسے چہرہ پھیر لیتے تھے، اور جس سے محبت ہو جب وہ سامنے آ جائے تو چہرہ پھیر لیا جائے، اس کے لیے موت ہوتی ہے۔ اور جب خوش ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماتھا چومتے تھے، گلے لگاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے؟ کون ہمیں بتائے گا؟ یہ آپ کے امتی ہونے کا تقاضا ہے، ہم یہ جانیں۔ آپ جب سوتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ کے ایسے سوتے تھے۔ ہم کیسے ایسے سوتے ہیں؟ سونا تو ہے ہی، اگر صرف 1 منٹ کے لیے دایاں ہاتھ گال کے نیچے رکھ لیں گے، نبی کی سنت ہو جائے گی، اور ساری رات سونا عبادت بن جائے گا اگر ہم یہ اپنا لیں تو۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کے بارے میں کوئی سوال ہے تو وہ میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام عثمان ہے۔ اطاعت نبی اور سنت نبی میں کیا فرق ہے؟ جی بیٹا، بہت شکریہ۔ آپ کے سوال کا آدھا جواب تو میں نے اپنی گفتگو میں دے دیا تھا۔ اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مان لینا، قبول کر لینا، ٹھیک ہے؟ اور سنت آپ کا عمل ہے۔ ایک ہے حدیث، ایک ہے سنت۔ حدیث ہے آپ کا فرمان اور سنت ہے آپ کا ایکٹ، جیسے آپ نے کیا۔ کچھ آپ نے ہمارے لیے زبان سے ارشادات فرمائے جسے ہم احادیث کہتے ہیں، ان کو مان لینا اور اپنے آپ کو اس میں ڈھال لینا، یہ اطاعت ہے۔ اور جو میں نے اپنی گفتگو میں حضرت عمر بن خطاب کی مثال دی تھی کہ آپ کے قدموں کو دیکھ دیکھ کر قدم اٹھانا اور پھر پریشان ہو جانا کہ یا رسول اللہ اس کو عبور کرتے ہوئے آپ نے پہلے دایاں پاؤں اٹھایا تھا یا بایاں اٹھایا تھا، یہ آپ کی سنت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس سنت کو اسی طرح سے فالو کرنا، ایڈاپٹ کرنا، یہ اتباع ہے۔ تو سنت آپ کا کیا ہوا عمل، اطاعت آپ کے حکم کو مان لینا، اور اتباع آپ کے نقش قدم پر چلنا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام فہیم اختر ہے۔ تو آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں اطاعت کا نہیں پتہ کہ ہمیں اطاعت کیسے کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ ہمارے اندر شعور کیسے پیدا ہوگا، یہ ذرا وضاحت فرما دیں۔ بہت اچھا سوال ہے کہ ہم عشق تو رکھتے ہیں، چاہت تو رکھتے ہیں، محبت تو رکھتے ہیں، لیکن اطاعت کیسے جانیں؟ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اگر ہم یہ کہیں کہ الہ العالمین، میں آپ کے قانون کی کتاب قرآن مجید کلام اللہ جو آپ نے ہمارے لیے نازل کی تھی اس کو پڑھ نہیں سکا تھا، مجھ سے گناہ ہو گئے، تو مجھے معاف کر دیا جائے۔ Ignorance of law is no excuse۔ قانون کا نہ جاننا جرم کرنے کا جواز نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شفاعت کریں گے اور انہوں نے اس وقت رخ پھیر لیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی سنت کو دیکھ نہیں سکا، پڑھ نہیں سکا اپنی زندگی میں آپ کی احادیث کو جان نہیں سکا، تو مجھے معاف کر دیں۔ تو ان کا بھی گلہ یہی ہوگا، تمہیں پھر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے تو پھر جاننا چاہیے تھا۔ نبی کریم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر وہ محبت کے تقاضوں کا علم ہونا چاہیے۔ اب وہ تقاضے ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ سب سے پہلے جو آپ پر اللہ نے کتاب نازل کی، کلام اللہ، کتاب اللہ، ہم نے کبھی اس کا مطالعہ کیا؟ اگر کرتے بھی ہیں تو صرف ناظرہ کرتے ہیں، کبھی نہیں جاننے کی کوشش کی کہ اس کے معنی و مفہوم میں ہمیں پیغام کیا دیا گیا ہے۔ ہم صرف ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لینا چاہتے ہیں۔ ان 10 نیکیوں کا تعلق قیامت کے دن کے ساتھ ہے۔ ہمیں جب نامہ اعمال کھلے گا وہ بتا دی جائیں گی، تم نے اتنا قرآن پڑھا تھا، یہ لے لو، اس کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ زندگی میں تمہارے فکر و عمل کی تطہیر کیسے ہوگی؟ جب تم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اس کو تم سمجھو گے نہیں۔ قرآن نے ہمیں کہا کیا ہے، اور قرآن نے وہ کہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلانا چاہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اے نبی، یہ میں نازل کر رہا ہوں اپنے فرامین، آپ اپنی امت کو بتلا دیں۔ ہم نے کب جاننے کی کوشش کی ہے؟ ہم تو سال کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک سپارہ پڑھ کے اور 30 دن کے بعد کہ میں نے قرآن ختم کر لیا۔ تبدیلی کیا آئی؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ اسی طرح سے سب سے پہلے
نبی کو سمجھنا ہے، نبی کو جاننا ہے، تو سب سے پہلے قرآن اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اور قرآن کے سمجھنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی تمام انبیاء میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ کسی نبی کے رات دن کے ایک ایک عمل کو محفوظ نہیں کیا گیا، ہمارے نبی کے ایک ایک عمل کو محفوظ کیا گیا۔ گھر کے حالات کیا تھے، باہر کے حالات کیا تھے، آپ بازار میں کیسے چلتے تھے، آپ نے صادق اور امین کیسے ٹھہرے، آپ نے تجارت کیسے کی، آپ نے شریعت کی پابندی کیسے کی، آپ نے عبادت کیسے کی، آپ نے اللہ کے احکام کو فالو کیسے کیا، کر کے نہ صرف فالو کیا بلکہ فالو کر کے ہمیں دکھایا۔ اگر میں نبی ہو کر ایسے کر سکتا ہوں تو تم میرے امتی ہو کر کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں سب سے پہلے کلام اللہ جو نبی کی سیرت ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اوراق میں لکھی ہوئی، اس کا بنیادی سورس کلام اللہ ہے، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی سیرت ہے، وہ آپ کی ذات ہے، اور وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، لیکن وہ ہمارے منتظر ہیں کب ہم آنکھیں کھولیں گے، کب بصارت کی آنکھیں کھولیں گے اور کب بصیرت کی آنکھیں کھولیں گے، اور اپنے اندر اپنے فکر و عمل میں آپ کی سیرت کو، آپ کے خد و خال کو، آپ کے فکر و عمل کو داخل کریں گے۔ مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کر سکوں گا میں پوری بات، سو حقیقتاً بھی یہی ہوا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك